رپسودی امیر خسرو، نغموں کا گلدستہ بنام امیر خسرو۔ ابو الحسن یمین الدین خسرو دہلوی، جنہیں دنیا امیر خسرو کے نام سے جانتی اور مانتی ہے، 700 سال پہلے کے ایک زبردست اور بے مثال ہندوستانی شاعر ہیں۔ شاعروں میں ان سے بڑا مورخ یا ہسٹورین کوئی نہیں گزرا، اور تاریخ لکھنے والوں میں ان سے بڑا شاعر نہیں ہوا آج تک۔ امیر خسرو نے صرف شاعری نہیں کی، اپنے زمانے کی تاریخیں ہی نہیں لکھی، بلکہ ایشیائی سنگیتوں اور سازوں کو بھی ملا کر مالا مال کیا ہے۔ وہ سنگیت ودیا کے مانے ہوئے استاد تھے، ان کی شاعری کو موسیقی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ گاؤں کی گوریوں نے برہا کی آگ میں اور استادوں نے اپنی اپنی پسند کے راگ میں امیر خسرو کا کلام گایا، فارسی میں، برج بھاشا میں، کھڑی بولی میں اسے پھیلایا، تو وہ وقت وقت کے ساتھ عدلتا بدلتا بھی گیا۔ خسرو کے جیتے جی انہیں طوطی ہند اور شاعر شیریں بیاں مان لیا گیا تھا۔ مرزا غالب، جو ہندوستان کے کسی فارسی شاعر کو نہیں مانتے، امیر خسرو کے آگے سر جھکاتے ہیں اور ان کے پاؤں دھو دھو کر پینے میں اپنی شان جتاتے ہیں۔ غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دھو کے خسرو شیریں سخن کے پاؤں۔ ہم نے امیر خسرو کے فارسی اور ہندوی کلام میں چھان بین کر کے یہ شاعری اور سنگیت کا رنگا رنگ گلدستہ تیار کیا ہے۔ فارسی ہی میں خسرو نے 4 لاکھ سے زیادہ شعر لکھے تھے اور اپنے سامنے لکھوا دیے تھے، جن میں سے 1/4 آج بھی موجود ہیں۔ بادشاہوں اور درویشوں نے انہیں سنبھال کر سجایا ہے، دنیا کے کتب خانوں نے انہیں سید کر رکھا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہندوستانی بھاشاؤں کے گیت اور بول گاؤں گاؤں گھوم کر ایسے بکھرے کہ ان کا اصلی حلیے میں پھر سے جمع ہونا ممکن نہیں۔ امیر خسرو نے ہندوستان کی الگ الگ زمینوں اور زبانوں کی سیر کی تھی، جہاں رہے وہاں کی بولی ٹھولی سے، وہاں کے رسم و رواج سے، لے سے لو لگائی، اس میں نئی قلم لگا کر راگوں کی جوت جگائی۔ قول، قلبانہ، بہار، فرغانہ، سازگری، ترانہ انہی سے منسوب ہو گیا ہے۔ 4.5 سال ملتان میں رہے، وہاں عرب عراقی آنے جانے والے فنکاروں کی آلات کو پنجاب سندھ کے لوک گیتوں سے جوڑا۔ ایک حدیث رسول ہے، من